آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے حضور کے بچپن کی کچھ پیاری ادائیں، جسے جانیں گے کہ آپ بھی اور بچوں کی طرح تنگ کرتے تھے، اور پھر جانیں گے کہ اتنی عمر میں آپ نے چلنا پھرنا شروع کر دیا تھا، اور وجود مصطفیٰ کی برکتیں بنو سعید نے کیسے لوٹیں، پھر آپ بنو سعید کے قبیلے میں کتنے عرصہ رہے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر دیں۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ حضور کے بچپن کی کچھ پیاری ادائیں۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سے حضرت حلیمہ سیدہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے، ان کے جانور بڑھنے لگے، ان کی عزت میں اضافہ ہوا اور خیر و برکت نصیب ہونے لگی۔ جب تک آپ وہاں رہے، بی بی حلیمہ کا گھر خیر و برکت سے بھرا رہا۔ دن بے دن ان انعامات اور برکت میں اضافہ ہوتا رہا، اور وہ خوشحالی کی زندگی بسر کرنے لگے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، دودھ پلانے کی عمر میں آپ کی دیکھ بھال میں مجھے بہت آرام تھا۔ آپ دوسرے بچوں کی طرح نہ چیختے چلاتے اور نہ روتے۔ 2 ماہ کی عمر میں آپ گھٹنے کے بل چلنے لگے، 3 ماہ کی عمر میں اٹھ کھڑے ہونے لگے، 4 ماہ کی عمر میں دیوار کے ساتھ ہاتھ رکھ کر ہر طرف چلا کرتے، 5 ماہ کی عمر میں چلنے پھرنے کی پوری قوت حاصل کر چکے تھے، 8 ماہ کی عمر میں یوں کلام فرماتے کے بعد اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی، 9 ماہ کی عمر میں فصیح باتیں کرنا شروع فرما دی۔ آپ نے اپنی عمر کی ابتدائی حصوں میں جو کلام فرمایا وہ اللہ اکبر کبیرن والحمد للہ کثیرا، ترجمہ: اللہ سب سے بڑا ہے اور ہر طرح کی حمد و تعریف اللہ کے لیے ہے۔ جھولا جھولتے وقت آپ چاند سے باتیں کرتے اور اپنی انگلی سے جس طرف اشارہ فرماتے چاند اس طرف جھک جاتا۔ وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں۔ بی بی حلیمہ رضی اللہ عنہا آپ کی برکتوں کو یوں بیان فرماتی ہیں، میرا قبیلہ بنی سعید قحط میں مبتلا تھا۔ جب میں آپ کو لے کر اپنے قبیلے میں پہنچی تو قحط دور ہو گیا، زمین سرسبز، درخت پھلدار اور جانور موٹے تازہ ہو گئے۔ ایک دن میری پڑوسن مجھ سے بولی، اے حلیمہ، تیرے گھر ساری رات روشن رہتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا، یہ روشنی کسی چراغ کی وجہ سے نہیں بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی چہرے کی وجہ سے ہے۔ میرے پاس 7 بکریاں تھیں، میں نے آپ کا مبارک ہاتھ ان بکریوں پر پھیرا تو اس کی برکت سے بکریاں اتنا دودھ دینے لگیں کہ ایک دن کا دودھ 40 دن کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ اتنا ہی نہیں، میری بکریوں میں بھی اتنی ہی برکت ہوئی کہ 7 سے 700 ہو گئیں۔ قبیلے والے ایک دن مجھ سے بولے، ان کی برکتوں سے ہمیں بھی حصہ دو۔ چنانچہ میں نے ایک تالاب میں آپ کے مبارک پاؤں ڈالے اور قبیلے کی بکریوں کو اس تالاب کا پانی پلایا تو ان کی بکریوں نے بچے پیدا کیے اور قوم ان کے دودھ سے خوشحال اور مالدار ہو گئی۔ آپ کو لڑکے کھیلنے کے لیے بلاتے تو ارشاد فرماتے، مجھے کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ آپ میرے بچوں کے ساتھ جنگل جاتے اور بکریاں چرایا کرتے تھے۔ ایک دن میرا بیٹا مجھ سے بولا، امی جان، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شان والے ہیں، جس جنگل میں جاتے ہرا بھرا ہو جاتا، دھوپ میں ایک بادل ان پر سایہ کرتا ہے، ریت پر آپ کے قدم کا نشان نہیں پڑتا، پتھر ان کے پاؤں تلے خمیر گوندے ہوئے آٹے کی طرح نرم ہو جاتے ہیں اور اس پر قدم کا نشان بن جاتا ہے، جنگل کے جانور آپ کے قدم چومتے ہیں۔ بنو سعید میں قیام کی مدت اور واپسی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا اور ان کا خاندان قدم قدم پر اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کو دیکھتا رہا، ان سے خوب فیض پاتا رہا اور اپنا مقدار سنوارتا رہا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 2 سال مکمل ہو گئے۔ حضرت حلیمہ نے آپ کا دودھ چھڑا دیا اور معاہدے کے مطابق آپ کو آپ کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے پاس لے گئیں۔ انہوں نے حسب توفیق حضرت حلیمہ کو انعام و اکرام سے نوازا۔ آپ کی برکت دیکھ کر حضرت حلیمہ کا دل مچلتا کہ آپ کو مزید ان کے پاس ان کے قبیلے میں رہیں۔ عجیب اتفاق کہ انہیں ایام میں
مکہ شریف میں ایک وبائی مرض پھیلا ہوا تھا۔ حضرت حلیمہ نے وبائی بیماری سے بچنے کے لیے حضرت آمنہ کو اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ حضور کو مزید کچھ مدت کے لیے ان کے قبیلے بھیج دیں۔ یوں حضرت حلیمہ کی دلی مراد پوری ہوئی، یعنی مقصد پورا ہوا، اور ایک بار پھر بی بی آمنہ کے چاند سے ان کا آنگن روشن ہو گیا، اور اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برکت والے وجود کی بدولت ان کا مکان دوبارہ سے رحمتوں اور برکتوں کا کان بن گیا۔ آپ تقریباً 4 سال تک قبیلہ بنو سعید میں برکتیں لوٹتے رہے۔ وہاں آپ نے اپنے رضاعی بھائی بہنوں کے ساتھ بکریاں بھی چرائیں۔ بکریاں چراگاہوں میں لے جا کر ان کی دیکھ بھال کرنا یہ تقریباً تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ آپ نے اپنے عمل سے بچپن ہی میں اپنی ایک خصلت نبوت کا اظہار فرما دیا۔ قبیلہ بنو سعید میں جب پہلا شق صدر ہوا، اس سے گھبرا کر حضرت حلیمہ آپ کو بی بی آمنہ کے پاس لائیں اور ان کے سپرد کر دیا۔ اس کے بعد آپ اپنی والدہ پاک کی گود میں پرورش پانے لگے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔